اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد جس قساوت قلبی کا اظہار کیا دشمنوں نے، بیان ہوا سابقہ درس میں کہ صرف قتل کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بے گور و کفن لق و دق صحرا میں فرزند رسول کے بدن اطہر کو چھوڑ دیا اور اپنے مقتولین کو دفن کیا۔ متفق علیہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان عمر بن سعد لم یخرج عن کربلا فی الیوم العاشر من المحرم بل بقی حتی الیوم الحادی عشر الی الزوال۔ عمر بن سعد علیہ اللعن والعذاب 11 محرم بعد زوال تک کربلا میں رہا، فجمع قتلاہ وصلی علیہم، اپنے مقتولین کو اس نے جمع کر ان پر نماز پڑھی۔ وَتَرَكَ قُرَّةَ عَيْنِ الزَّهْرَاءَ الْبَطُولِ مَطْرُوحًا عَلَى عَرْضِ کربلا، امام حسین کے جسد اطہر کو، بدن مبارک کو کربلا میں چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک بڑا جرم ہے، تاریخ میں متفق علیہ تاریخ ہے کہ کربلا میں اپنے مقتولین کو دفن کرنے کے بعد سنت نبوی ہے، آداب اسلامی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کو موت آتی ہے، دفن کرنا واجب ہے، آداب ہے اور شریعت میں احکام ہے، مگر فرزند رسول کو دفن نہیں کرنا یہ بھی ایک بڑا جرم شمار ہوتا ہے، جو کہ عمر ابن سعد نے اس جرم کو انجام دیا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بقیہ وَتَرَكَ قُرَّةَ عَيْنِ الزَّهْرَاءَ الْبَطُولِ مَطْرُوحًا عَلَى أَرْضِ كَرْبَلَاءَ مع بقية الشهداء من أهل بيته وصحبه الكرام بلا غسل ولا کفن، نہ غسل دیا گیا ان کو، نہ کفن دیا گیا۔ اس حالت میں شہداء کربلا کو چھوڑ کر صرف اپنے مقتولین کو دفن کر کے عمر ابن سعد علیہ اللعن والعذاب کوفے کی طرف روانہ ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم شمار ہوتا ہے، یہ متفق علیہ تاریخ ہے کہ اس طریقے سے فرزند رسول کو کربلا میں چھوڑنا بدون غسل اور بغیر کسی کفن کے اور بغیر دفنائے، اس حالت میں چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں تھی اور بڑا جرم شمار ہوتا ہے جس پر تاریخ اتفاق کرتی ہے۔ اس کے بعد روایت آگے بڑھتی ہے اور سعید بن طاؤس کی روایت کے مطابق ثم ارتحل بمن تخلف من عیال الحسین وحمل نساءه على احلاس اقطاب الجمال بغیر وطأ ولا غطاء مکشفات الوجوہ بین الاعداء وہن ودائع خیر الانبیاء وساقوہن کما یساق سبی الترک والروم فی اسر المصائب والہموم۔ جس انداز میں اسیران کربلا کو روانہ کیا گیا کربلا سے کوفے کی طرف، سعید بن طاؤس کے یہ الفاظ ہیں کہ بعد الظہر جس دن کربلا سے اسیران کو روانہ کیا گیا، ثم ارتحل بمن تخلف من عیال الحسین، حسین کی اولاد اور حسین کی بیٹیاں بہنیں جو کربلا میں موجود تھیں، ان کے ساتھ ابن سعد علیہ اللعن والعذاب ان کو لے کر وحمل نساءه علی احلاس اقطاب الجمال، ایسے اونٹوں پر سوار کیا گیا کہ جو بے کجاوا ولا غطا، نہ کسی پردے کا اہتمام کیا گیا، مکشفات الوجوہ، بے مقنع و چادر، بین الاعداء، دشمنوں کے درمیان بے مقنع و چادر، بے کجاوا اونٹوں پر آل نبی کو، آل حسین کو، اولاد رسول کو سوار کیا گیا۔ وہن ودائع خیر الانبیاء، یہ نبی زادیاں رسول اللہ کی امانت تھیں امت کے پاس، اولاد رسول امانت ہے، اولاد علی و زہرا امانت ہے، لیکن ان امانتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ وساقوہن کما یساق سبی الترک والروم، ترک اور روم کے اسیروں کی طرح اولاد رسول کو اسیر بنا کر کوفے کی طرف روانہ کیا گیا۔ مصائب اور ہموم اور غم و اندوہ کی اس حالت میں
جب بھی یہ آداب اسلامی میں سے ہے کہ کسی گھر میں اگر کسی کو موت آتی ہے تو اسلام کا تقاضا یہ ہے، شریعت کے آداب یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ اور جو غم میں مبتلا ہے ان کے ساتھ احترام کے ساتھ سلوک کیا جائے، مگر ان تمام آداب کو پاؤں تلے رونتے ہوئے اولاد نبی کو اسیر بنا کر ان کے غم کا خیال نہیں رکھا، اس مصیبت کا خیال نہیں رکھا۔ ان لعینوں نے اس قدر قساوت قلبی کا اظہار کیا کہ بے کجاوا اونٹوں پر آل نبی کو بغیر کسی مقنع چادر کے چادریں چھینی گئی تھی، گوشوارے چھینے گئے تھے، سابقہ دروس میں نے بیان کیا۔ اس حالت میں ان کو سوار کیا، جیسا کہ معتبر اور قدیم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وساق القوم حرم رسول اللہ من کربلا کما تساق الاسارہ، جس طریقے سے عام اسیروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ویسا ہی سلوک حرم رسول اللہ کے ساتھ کیا گیا۔ مزید تاریخ آگے بڑھتی ہے اور جس انداز میں کوفے کی طرف روانہ کیا گیا، یہاں پر جو تاریخ مشہور تاریخ یہی ہے کہ اولاد حسین نے خود تقاضا کیا اور جناب زینب نے تقاضا کیا، جناب ام کلثوم نے تقاضا کیا کہ ہمیں قتل گاہ سے گزارا جائے۔ سابقہ درس میں بیان ہوا، یہاں پر بھی زینب سلام اللہ علیہا نے مختلف تواریخ میں یہ جملے ہمیں ملتے ہیں کہ اس جملے کو دہرایا کہ یا محمدہ صلی اللہ علیہ ملائکۃ السماء حاذ الحسین بالعراء مرمل بالدماء۔ سابقہ درس میں ان جملوں کی طرف اشارہ ہوا۔ یہاں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ فقط روی عن عبداللہ ابن ادریس عن ابیہ انہم قد جاؤوا بالنساء عنادا۔ دوسری روایت جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، مشہور روایت تو میں نے پڑھی کہ اولاد امام حسین نے تقاضا کیا کہ ہمیں وہاں سے گزارا جائے جہاں پر مقتل حسین ہے، مگر یہ جو روایت آئی ہے اس روایت میں یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ وقد جاؤوا بالنساء عنادا وعبروهن على مصارع الرسول، عناد اور دشمنی کی بنا پر مزید اذیت پہنچانے کے لیے یہ کام عمر ابن سعد نے اور لشکر یزید نے یہ کام کیا کہ زبردستی اور عناد اور دشمنی کی بنا پر آل رسول کو قتل گاہ امام حسین سے گزارا گیا۔ فلما نظرت ام کلثوم اخاها الحسین، جب جناب ام کلثوم نے دیکھا ہے امام حسین کے بدن مبارک کو تصفی علیہ الریاح، بعد صبا خاک ڈال رہی ہے، کربلا کی خاک حسین پر ہوا ڈال رہی ہے، وقعت من اعلی البعیر الى الارض، اونٹ سے اپنا آپ کو گرا دیا، زمین کربلا پر گر گئی، وحضنت اخاها وہی تقول ببکاء وعویل، جناب ام کلثوم نے حسین ابن علی کے بدن مبارک کو اپنے سینے سے لگا دیا اور انتہائی غم و اندوہ کی حالت میں اس طریقے سے فریاد کیا یا رسول اللہ۔ یہ منسوب ہے جناب ام کلثوم کی طرف اس روایت کے مطابق کہ یا رسول اللہ انظر الى جسد ولدک ملقا علی الارض بغیر دفن، یا رسول اللہ اے نانا محمد مصطفیٰ انظر، آپ دیکھیے کربلا کی طرف، یہ جسد امام حسین ہے، یہ سبط رسول ہیں اور آپ کا نواسہ ہے کہ اس حالت میں زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، مگر لعینوں نے دفن نہیں کیا۔ کفنہ الرمل الصافی علیہ، بعد صبا جو خاک ڈال رہی ہے حسین کے جسد پر، اس کی وجہ سے اس خاک نے کفن دیا ہے۔ وغسلہ الدم الجاری من وریدی، کٹے ہوئے رگوں سے جو مسلسل خون بہہ رہا ہے، خون نے غسل دیا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بھی اس مقام پر، کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، کون کہتا ہے کہ حسین کو کفن نہیں ملا، کون کہتا ہے کہ حسین کو غسل نہیں دیا گیا، لیکن یہ شاعر کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں حسین کو کفن بھی ملا ہے اور غسل بھی دیا گیا، مگر کیسا کفن؟ تاریخ میں کسی کو ایسا کفن نہیں ملا، تاریخ میں کسی کو ایسا غسل نہیں دیا گیا۔ خاک کربلا نے کفن دیا اور کٹے ہوئے رگوں سے جو خون بہا اس خون نے حسین کو غسل دیا۔ روایت بھی ام کلثوم کی یہ الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ کفنہ الرمل الصافی علیہ وغسلہ الدم الجاری من وریدی، خاک کربلا نے حسین کو کفن دیا اور جو کٹے ہوئے رگوں سے خون مسلسل بہہ رہا تھا حسین کو غسل دیا۔
وَهَؤُلَاء أَهْلِ بَيْتِهِ، یا رسول اللہ ذرا دیکھیے کربلا کی طرف، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ اولاد رسول ہیں، یہ اہل بیت حسین ہیں۔ يُسَاقُونَ أُسَارَى فِي أَسْرِ الظِّلِّ لَيْسَ لَهُم مَّن يُمَانِعُ عَنْهُم، ذلت کی قیدی میں ان کو اسیر کر کے، ان کو قیدی بنا کر کوفے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، مگر کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وَرُؤُوسُ أَوْلَادِهِ مَعَ رَأْسِهِ الشَّرِيفِ عَلَى الرُّمَاحِ كَالْأَقْمَارِ، یا رسول اللہ حسین ابن علی کے ساتھ اولاد حسین ابن علی، انصار حسین ابن علی کے سرہائے مبارک کو نیزوں پر بلند کیا گیا ہے، اور ایسا نور چمکتا ہے سرہائے مبارک سے جیسے قمر کی طرح، چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ یا محمد المصطفیٰ هذه بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ آپ کی نواسیاں ہیں جو قید و اسیری کی حالت میں کوفے کی طرف رواں دواں ہیں، اور آپ کی ذریت کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ فما زالت تقول هذا القول، اس طریقے سے فریاد کر رہی تھی جناب ام کلثوم۔ فابکت کل صدیق وعدو، یہی الفاظ جناب زینب کے بارے میں بھی ملتے ہیں کہ جو فریاد زینب نے کیا، زینب سلام اللہ علیہا نے، دوست نے بھی گریہ کیا، دشمن نے بھی گریہ کیا، حیوان نے بھی گریہ کیا۔ ام کلثوم کی اس فریاد کو سن کر دشمن نے بھی گریہ کیا، اور دوست نے بھی گریہ کیا، حیوانات نے بھی گریہ کیا۔ اس کے بعد جو مرحلہ، جو جس قساوت قلبی کا اور جس ظلم اور جرم کا اظہار کیا سپاہ یزید نے، وہ یہ کہ مختلف قبائل کے لوگ تھے قتل حسین میں جو شریک ہوئے، مختلف قبائل کے لوگ تھے، کوفے سے، شام سے جتنے بھی افراد کربلا میں موجود تھے، 30,000 سے زائد لشکر، متعدد قبائل کے لوگ تھے۔ ہر قبیلہ اس کوشش میں تھا کہ ہمارا نام عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، فرزند مرجانہ کے پاس، اس حرامزادہ انسان کے پاس ہماری جو ہے اہمیت ظاہر ہو، یزید کے پاس ہماری اہمیت زیادہ آشکار ہو، اور ہمیں جو ہے انعامات سے نوازے، ہمارا نام سب سے پہلا ہو کہ اس قبیلے نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یتسابقون، ایک دوسرے سے یہ قبائل آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان رؤوس اصحاب الحسین واہل بیتہ کانت 78 رأسا، متعدد روایات ہیں، تقریباً 80 کے قریب یہ سرہائے مبارک تھے۔ واقتسمتها القبائل، قبائل نے، مختلف قبیلوں نے ان رؤوس مبارکہ کو، سرہائے مبارک کو تقسیم کیا۔ لیتقربوا بذلک الی عبید اللہ ابن یزید و یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ یہ جو رؤوس مبارک تھے، سرہائے مبارک تھے، ان کو تقسیم کیا مختلف قبائل نے جو کربلا میں موجود تھے۔ کیوں؟ سبب کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ لیتقربوا بذلک، ہر شریف النفس، ہر حلال زادہ انسان کی، ہر باضمیر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے تقرب الی اللہ حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، مگر یہ ان لعینوں نے کربلا میں جو ظلم کیا کہ یہ سرہائے مبارک جو انہوں نے تقسیم کیا، لیتقربوا بذلک الی عبید اللہ ابن زیاد و یزید ابن معاویہ علیہم اللعن والعذاب، عبید اللہ ابن زیاد کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم سے خوش ہو جائے، یزید ابن معاویہ کو خوش کرنے کے لیے، تمام قبائل سے، تاکہ یہ ظالم حاکم راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس نیت سے سرہائے مبارک کو تقسیم کیا انہوں نے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے، یہ کسی فرقے کی تاریخ بیان نہیں ہو رہی، امت مسلمہ کی کتابوں میں یہ چیزیں درج ہیں۔ واقتسمتها القبائل لیتقربوا بذلک الی عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کے تقرب اور خوشنودی، وہ یزید ابن معاویہ، اور یزید ابن معاویہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان لعینوں نے آپس میں تقسیم کر کے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔